ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ داس گھرانے سے تھا۔ باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا۔ حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت سے ہی ریٹائر ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ان مردوں میں ہوتا تھا جو حالات کی چکی میں پس پس کر جمالیاتی حسن کو خیر آباد کہہ چکے ہوتے ہیں اور ہر کام مشینی انداز میں کرتے ہیں۔ غصہ اور چڑچڑاپن ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی ان کے ساتھ رہنے والوں کو ہر وقت ذہنی اذیت سے دوچار رکھتی ہے۔ شازیہ کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ جو کچھ بھی کماتا بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا۔ اسے بیوی اور بیٹی سے محبت تو بہت تھی مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ شازیہ نے جب یہ کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی تو اس نے دفتر سے قرض لے کر اس کا داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ شازیہ کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور شوہر سے دوسری بیویوں کی طرح گھل مل کر نہیں رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے اس نامناسب رویے کی وجہ اس کے آفس کے حالات تھے جہاں بہت زیادہ ملازموں کی وجہ ترقی کے آثار معدوم تھے۔ سالوں ہو گئے تھے اور اس کی پروموشن کے آثار دور دور تک نہیں تھے۔ باپ کے رویے کی وجہ سے شازیہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی اور وہ گھر میں ہوتا تو وہ سر سے دوپٹہ لیے خاموشی سے کام میں لگی رہتی۔ شازیہ کو اپنی غربت کا بہت احساس تھا۔ اس کی سہیلیاں اور اڑوس پڑوس کی عورتیں جب اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ اس غربت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ دوسری لڑکیوں کو دفتروں میں کام کرتا دیکھتی تو ان جیسی زندگی حاصل کرنے کی خواہش کرتی کہ وہ بھی ایسی ہی بنے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ احساس سے کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے اپنی غربت، اپنا ماحول اور ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترسنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ یہ چھوٹا سا موبائل تھا۔ نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو یا پھر FM ریڈیو سن لو، اس کے لیے تو یہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے اپنا نمبر چند ہی سہیلیوں کو دیا تھا۔ محلے میں اس کی بچپن کی ایک سہیلی تھی، اس کا نام فرہندہ تھا اور دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی۔ فرہندہ کا باپ نہیں تھا۔ ماں نے ایک دھاگا بنانے کی فیکٹری میں نوکری کر کے اسے پالا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ بچوں کے ایک اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی تھی اور اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اپنی اپنی مصروفیات کے باوجود بھی اب دونوں وقت نکال کر کبھی کبھار آپس میں مل لیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ عید کی شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تھی۔ شاپنگ کر کے جب وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ وہ ابھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اٹینڈ کرے یا نہ کرے۔ کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے پھر کال آئی۔ اس مرتبہ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی میں اس سے بات کی، کہا کہ میری بات سنے بنا کال نہیں کاٹنی۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ فون ہی آف کر دیا۔ مگر فون کرنے والے کا لہجہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون تھا جسے اس کا نام بھی معلوم تھا۔ آج تک اس کی کسی لڑکے سے بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ وہ نہ ہی اپنوں میں اور نہ ہی غیروں میں کسی لڑکے کو جانتی تھی۔ تبھی اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے تو اس نے فون بند کر دیا۔ رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے موبائل آن کر لیا مگر ابھی اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ اسی نمبر سے پھر فون آ گیا۔ اسے اپنی سہیلیاں یاد آئیں کہ گھر والوں سے چھپ کر بھی اس نے کبھی لڑکوں سے دوستی نہیں کی تھی۔
मगर इसकी सभी सहेलियों का कोई न कोई दोस्त था। तभी शाजिया ने भी कुछ सोचकर उस लड़के की कॉल अटेंड कर ली। उसका नाम नासिर था। उसने शाजिया को किसी मार्केट में देखा था। शाजिया को ये बात तो जहन में आ ही न सकी कि उससे ये पूछे कि उसका मोबाइल नंबर कैसे पता चला। उसने भी ये बताया कि वो एक अमीर बाप का बेटा है और बाप के कारोबार में उसका हाथ बटाता है। इसने पहली मर्तबा ही जब उसे देखा तो इतनी अच्छी लगी कि उसने शादी का सोच लिया है। बहरहाल शादी की ख्वाहिश कोई बुरी बात नहीं थी। शाजिया ने इस बात का बुरा नहीं मनाया, मगर अपने तई एक बड़े अकल की बात कर दी। कह दिया कि शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। मैंने कौन सा आपको देखा है जो आपसे शादी कर लूं। उसके कहने की देर थी, अगले रोज उसके कॉलेज पहुंच गया। छुट्टी से कुछ देर पहले उसका फोन आया कि मैं कॉलेज के गेट के सामने ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठा हूँ। दुआ कर रहा हूँ कि तुम्हें पसंद आ जाऊं। ना पसंद आया तो मेरे सामने खुदकुशी के सिवा कोई चारा नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ, कहो तो कसम खा लूं। ये सुनकर शाजिया सन्नाटे में आ गई। वो इतनी अहम है कि कोई उसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार है। तभी उसकी एक क्लास फेलो करीब आ गई। उसने मजीद कुछ कहे बिना फोन बंद कर दिया। छुट्टी के बाद वो गेट से बाहर निकली। सामने वो कार में बैठा मुस्कुराता नजर आया। वो उसे पहचानता था। उसे देखकर हाथ हिलाया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वो उसे देखकर मबहूत रह गई। वो निहायत साफ रंग का लंबे कद का एक स्मार्ट लड़का था। उसके बाल उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। गले में ढीली ढाली टाई झूल रही थी। जिस्म पर खासा कीमती सूट मौजूद था। वो उसे देख रहा था जबकि शाजिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जल्दी से कॉलेज की बस में चढ़कर अपनी सीट पर बैठ गई। चोर नजरों से इधर उधर देखा। कोई लड़की उसकी तरफ नहीं थी। सबकी अक्सरियत अपने मोबाइल पर मुतवज्जे थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। वो अभी तक वहीं खड़ा था। वो उसे बेहद पसंद आया था, क्योंकि नासिर के बात करने का अंदाज इंतहाई दिलचस्प और दिलकश था। वो बात इतनी नरमी और अपनायत से करता कि जी चाहता वो बोलता रहे और वो सुनती रहे। खूबसूरती में भी नासिर लाखों में एक था। घर पहुंचकर वो उसके ख्यालों में गुम थी। नासिर यकीनन उसकी खूबसूरती से मरहूब हो गया था। इधर शाजिया की भी यही ख्वाहिश थी कि वो किसी हसीनो जमील और खूबसूरत मर्द से शादी करे जिसकी दौलत भी कम न हो। बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि नासिर उसे बेहद पसंद आया था। अब एक रोज नासिर ने उसे तसल्ली दी कि वो कभी इस बात से परेशान न हो कि उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से है। उसने उसे यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द अपने घर वालों को उसके घर रिश्ते के लिए भेजेगा। अगर शादी इतनी जल्दी हो गई तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? शाजिया ने पूछा था। उसकी बात सुनकर नासिर हंस दिया और बोला, तो फिर तुम हमारे बच्चों को पढ़ाना। उसकी बात सुनकर शाजिया शर्मा गई। नासिर ने कहा, काश मैं तुम्हें शर्माता हुआ देख सकता। देखो, मना मत करना। मेरे पास एक स्मार्टफोन बेकार पड़ा है। अगर कभी मिले तो मेरी तरफ से कबूल कर लेना। मैं इसमें नई सिम डलवा दूंगा। तुम बेफिक्री से इसे इस्तेमाल कर सकती हो। मेरा दिन तो किसी न किसी तरह गुजर जाता है, मगर रात को तुम्हारी याद आती है। कुछ तस्वीरें तुम अपनी मुझे भेज देना। जब तक शादी नहीं हो जाती मैं उन्हीं से दिल बहला दिया करूंगा। और हाँ, शादी के बाद कम से कम 1 महीना मैं काम पर नहीं जाऊंगा, ताकि मैं तुम्हें जी भर कर देख सकूं। बस एक वक्त से मेरी ढालस बंधी रहती है कि थोड़े ही की दिनों की तो बात है, फिर हमारी शादी हो जाएगी। ये उसके अगले दिन की बात है। वाजिद का बाप अपनी बीवी को लेकर उनके घर आ धमका। वो शाजिया के बाप का बचपन का दोस्त था। इत्तेफाक की बात थी, उस जमाने की रस्म के मुताबिक दोनों दोस्तों ने तय किया था कि अगर एक के घर लड़का और दूसरे के घर लड़की हुई तो वो इन दोनों की शादी करके अपनी दोस्ती को मजीद मजबूत कर लेंगे। इनके दोस्त के यहाँ तो शादी के पहले ही साल बेटा हो गया था, मगर शाजिया 4-5 साल बाद पैदा हुई थी। दोनों दोस्त जिंदगी की मसरूफियात से वक्त निकालकर महीने 2 महीने बाद एक दूसरे से मिल लिया करते थे। मगर इस दफे बीवी के साथ आमद का मकसद यही था कि बरसों पहले जो बात हुई थी उसे पूरा किया जाए। दोस्त के बेटे का नाम वाजिद था। वो किसी सरकारी इदारे में मुलाजिम था।
शाजिया का बाप इस रिश्ते पर बहुत खुश था। इसके अलावा बात ये थी कि दोनों दोस्तों ने इसके बारे में अहद भी किया हुआ था। अपनी सख्त की तबीयत की बिना पर इसने घर में किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं समझी और अपनी बीवी को फैसला सुना दिया। माँ सीधी सादी मशरक़ की औरत थी, शौहर से डर कर रहती थी। उसने उसके फैसले पर सर झुका दिया और शाजिया को बाप के फैसले से आगाह किया। ये खबर सुनकर शाजिया पर तो कयामत टूट पड़ी। उसने आंखों में आंसू भरकर माँ से इस बात पर एहतजाज किया, अधूरी पढ़ाई का बहाना बनाया, मगर माँ ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस सिलसिले में तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। तेरा बाप मेरे पीछे पड़ जाएगा। तुझे कोई एतराज़ है तो जाकर उससे खुद बात कर। बस ये बात याद रखना कि माँ बाप जो भी करते हैं औलाद के हक में बेहतर होता है। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि बाप से बात करती। एक रोज़ उसकी माँ और बाप वाजिद के घर जाकर उसे देख भी आए थे। वाजिद दोनों को बहुत पसंद आया था। यूं ताबूत में आखिरी कील भी गड़ गई। शाजिया ने फौरी तौर पर नासिर से राब्ता किया, उसे ये खबर सुनाई तो नासिर ने फौरन कह दिया कि मेरी अम्मी अपनी बहन से मिलने दुबई गई हुई हैं। वो 2-3 महीने वहीं रहेंगी। मैं तुम्हारे घर इतनी जल्दी रिश्ता नहीं भेज सकता, लिहाजा तुम इंतज़ार करो। मगर वो इंतज़ार कैसे कर सकती? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बाबा को इनकार करूं। शाजिया की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम मेरे बाबा को नहीं जानते, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। तभी नासिर भी गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुम ऐसा करो, मौका मिलकर मुझसे कहीं मिल लो। मेरी बड़ी बहन फलां इलाके में रहती है, हम दोनों उनसे मिलने चलेंगे। हो सकता है कि वो कोई हल निकाल दे। इससे पहले भी नासिर ने उसे कई मर्तबा बाहर मिलने को कहा था, मगर अपनी बुज़दिल फितरत की वजह से वो इस पर राजी नहीं हुई थी। इस मर्तबा भी वो नासिर के मुतालिबे को साफ टाल गई थी, क्योंकि उसे मालूम था ये वक्त बहुत हसास है। ज़्यादा बेहतर होगा कि तुम अपनी बड़ी बहन को हमारे घर भेज दो ताकि वो रिश्ते की बात चलाएं। शाजिया ने दो टोक लहजे में कहा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। उसकी बात सुनकर नासिर भी बिफर गया। मैं चाहता हूँ कि बाजी तुमसे एक दफ़े मिल लें, फिर हम आइंदा का लाहे अमल तय कर लेंगे। उसने शाजिया को कहा था, नहीं नासिर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कॉलेज जाने के अलावा कहीं और जाने की इजाज़त नहीं है। उसने बेबसी से कहा तो उसकी बात सुनकर नासिर ने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद नासिर ने खुद से फ़ोन नहीं किया। उसने कई बार उससे राब्ता करने की कोशिश की, मगर नासिर हर बार यही कहता कि बाजी से मिलने पर आमादा हो जाओ, वरना मुझसे राहें अलग कर लो। शाजिया सीधी सादी और डरपोक किस्म की लड़की थी, इस बात पर राजी नहीं हुई। 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे कि उसकी शादी बड़ी सादगी से हो गई। शादी के बाद नासिर उसके दिल से नहीं निकल सका। उसे इस बात का अफसोस होता था कि नासिर ने उससे शादी के लिए ज़रा सा भी ताउन नहीं किया। माँ अगर बहन से मिलने दुबई गई हुई थी तो बाजी को तो उनके घर भेज सकता था। दिन गुजरते गए। शाजिया की शादी को हुए 3 माह बीत चुके थे, मगर इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी उसके दिल में वाजिद के लिए कोई जगह नहीं बन सकी थी। वो ना ही उससे बात करती और ना उसको देखती। वो काम पर चला जाता तो उसे इत्मीनान का एहसास होता, उसके पास होता तो बेकली सी होने लगती। उसके इस रवैये पर वाजिद हैरत ज़दा तो था, मगर इस सिलसिले में उसने आज तक कोई सवाल जवाब नहीं किया था। उसे वाजिद से नफरत तो नहीं थी, मगर मोहब्बत भी नहीं थी। वाजिद भी न जाने किस मिट्टी का बना था कि कभी एक बार भी बीवी के रवैये की शिकायत नहीं की। उसने शाजिया से शादी अपने बाप के कहने पर की थी। उसे अपने बाप से मोहब्बत थी, क्योंकि वो उसके साथ दोस्तों की तरह रहता था। बाप की खुशी के लिए वो घर में ये जाहिर करता था कि वो इस शादी से बहुत खुश है। शाजिया बिलाशुबा हुस्न जमाल में यकता थी। सरूकद, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, उसके मुस्कुराने से कलियां चटकने लगती। उससे शादी करके वाजिद बेहद खुश था। वो एक शर्मीली तबीयत का लड़का था, इसलिए शादी से पहले उसकी जान पहचान किसी लड़की से नहीं हो सकी थी। उसकी बीवी खूबसूरत, चंदे आफताब, चंदे महताब थी। बाप की पसंद थी, सो वाजिद तो बहुत मुतमईन था। मगर शादी की रात ही वाजिद को अंदाजा हो गया कि बीवी खोई खोई सी है। उसने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि घर वालों की दूरी की वजह से ऐसा होगा।
ہفتہ گزرا تو برف پھر بھی نہیں پگھلی۔ ایسا لگتا تھا جیسے شازیہ کو دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ واجد نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ وہ اس سے مخاطب نہیں ہوتی تھی، خود بھی کوئی بات کرتا تو اس کا جواب نہیں دیتی تھی۔ البتہ ماں باپ کو شازیہ پسند آئی تھی۔ واجد نہیں چاہتا تھا کہ شازیہ کے بارے میں وہ گھر میں کوئی منفی بات کرے۔ اسے دنیا والوں کی چالاکیاں بھی نہیں آتی تھیں کہ شازیہ کے اس رویے کے متعلق کوئی اندازہ قائم کر سکے۔ ایک دو دفعہ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہوئی اور دل چاہا کہ وہ اس سے پوچھے کہ وہ یوں کیوں دور دور رہتی ہے، مگر ممکنہ بدمزگی کی وجہ سے وہ خاموش ہی رہا۔ ان تمام باتوں کے باوجود شازیہ اسے اچھی لگتی تھی۔ ایک دو بار اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا، مگر رد عمل میں اس کا جھکا ہوا سر اور آنکھوں کی ویرانی ہی دیکھنے کو ملی تھی۔ شازیہ کے اس رویے کو دیکھ کر واجد کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس نے بھی خاموشی کی راہ اپنا لی۔ وہ کوشش کرتا کہ زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں ہی گزارے۔ چھٹی والے دن دیر تک سوتا، اٹھنے کے بعد دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کا واحد شوہر ہے جو شادی کے شروع کے دنوں میں بھی اپنے دوستوں کو اتنا ٹائم دیتا ہے، ورنہ دوست تو دوسرے دن سے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ شازیہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تو واجد عجیب طرح کی بے چینی محسوس کرتا۔ شازیہ ماں کے گھر جاتے وقت بے انتہا خوش نظر آتی تھی، مگر واپس سسرال آتے ہوئے اس کی یہ خوشی غائب ہو جاتی تھی۔ واجد یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ہر وقت اس کے سامنے رہے، مگر واجد کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ شازیہ سے یہ بات کرے۔ آج واجد شازیہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ اس کی ماں اپنے داماد سے بڑے تپاک سے ملی تھی اور بہت سی دعائیں دی تھیں۔ اتنی دیر میں شازیہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ چائے پی کر وہ خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ وہ اسے چھوڑنے دروازے تک بھی نہیں آئی۔ واجد چلا گیا تو ہر ماں کی طرح شازیہ کی ماں نے بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ بیٹی سسرال میں خوش ہے یا نہیں۔ ویسے تو اس کی ماں جب بھی اس سے ملنے کے لیے سسرال جاتی اسے لگتا کہ سب ٹھیک ہے، البتہ اسے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ بیٹی شوہر کا ذکر نہیں کرتی۔ اس بات سے اس کے دل میں تشویش پڑ جاتی، مگر وہ سوچتی کہ ایک آدھ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بدل جائے گی، مگر ان دونوں کے درمیان تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ شازیہ ادھر جب بھی گھر آتی اس کی ماں کو بہت خوشی ہوتی۔ وہ آج بھی تھوڑی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ پھر شازیہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ اچانک وہ حیرت سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ ٹی وی میں ناصر دکھایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ڈر اور خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ ساتھ ہی 4 ساتھی بھی اسی حالت میں کھڑے تھے۔ ان دوستوں کے ساتھ بھی ایک لڑکی تھی جس نے اپنے چہرے کو چادر سے چھپا رکھا تھا۔ ساتھ ہی سائبر ٹیم کے اراکین بیٹھے ہوئے تھے۔ پریس کانفرنس میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اس واقعے کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ شازیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کانوں میں سائیں سائیں سی ہونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بھیج دیا، دوبارہ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ناصر کو دیکھے جا رہی تھی جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ بتایا گیا کہ یہ اس گروہ کے لوگ ہیں جو مختلف حربوں سے نوعمر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر پہلے ان سے دوستی کرتے، پھر انہیں دوستی کا جھانسا دے کر اپنی ساتھی لڑکیوں کے فلیٹ پر بلا کر ان کی نازیبا فلمیں بناتے ہیں اور بعد میں ان فلموں کی تشہیر کرنے کی دھمکی دے کر انہیں بلیک میل کرتے ہیں۔ ناصر ایک خوش عقل نوجوان تھا۔ اس کے جھانسے میں آ کر کچھ لڑکیاں اپنا سب کچھ لٹا دیتی تھیں، کیونکہ یہ انہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر کر کے یہ یقین دلاتا کہ وہ جلد ہی ان سے شادی کر لے گا۔ اس معاشرے میں ناصر جیسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی ہے۔ ناصر نے ایک فلیٹ بھی لے رکھا تھا۔ لڑکیوں سے وہ یہی کہتا تھا کہ یہ فلیٹ اس کی بڑی بہن کا ہے۔ بے وقوف لڑکیاں اس کی بات کا یقین کر لیتی۔ وہ یہ کہہ کر انہیں اس گھر میں بلاتا کہ اس کی بہن اس کی ہونے والی بیوی سے ملنا چاہتی ہے، تاکہ وہ فیصلہ کر سکے کہ وہ لڑکی اس کے بھائی کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ وہ لڑکی اس کی بہن نہیں، اسی مکروہ دھندے میں ملبوس ان لوگوں کی ساتھی ہے جن لڑکیوں کو یہ لوگ بلیک میل کرتے ہیں۔ ان سے وہ ان کی سہیلیوں کے موبائل نمبرز بھی زبردستی حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ پھر ناصر ایک مہذب اور شائستہ نوجوان بن کر
ان سے رابطہ کرتا ہے۔ سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے بتایا کہ مجرموں کو پکڑنے کی یہ ساری کارروائی فرحندہ نامی ایک لڑکی کی شکایت پر عمل میں لائی گئی تھی۔ وہ ان لوگوں کی بلیک میلنگ کے ہاتھوں سخت پریشان تھی۔ وہ کسی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی جہاں سے اسے 15,000 روپے ملتے تھے۔ ان 15,000 روپوں میں سے اسے ہر ماہ 5,000 روپے ناصر کو دینا پڑتے۔ وہ لڑکی دنیا میں اکیلی تھی۔ اب اسے اپنے مقاصد کے لیے یہ لوگ باہر بھیجنا چاہ رہے تھے۔ وہ ان حالات سے تنگ آ گئی تھی۔ پھر اس نے قانون سے مدد حاصل کی۔ اس کی نشاندہی پر ان کے فلیٹ پر چھاپا مارا گیا۔ وہاں سے کئی جدید کیمرے وغیرہ بھی اور کچھ قابل اعتراض اشیاء برآمد کر لی گئی۔ شازیہ دم بخود بیٹھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ جب ٹی وی پر کیمرہ فرحندہ نامی لڑکی پر آیا تو باوجود اس کے کہ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، شازیہ نے اس کی آنکھوں سے اسے پہچان لیا۔ وہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ناصر نے اسے فرحندہ کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا، ڈرا دھمکا کر اس کا موبائل نمبر بھی لے لیا ہوگا۔ شازیہ کو جھجھری سی آ گئی۔ وہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرنے سے بال بال بچی تھی۔ اسے اپنا سخت گیر باپ اور حکم دینے والی ماں بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ماں باپ انسان کے لیے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس میں انسان ہی کی بھلائی ہوتی ہے۔ ناصر نے آخر میں اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ناصر کی دھمکی کے نتیجے میں فرحندہ نے اپنی ایک سہیلی کا موبائل نمبر اسے دیا ہے، مگر اسے بے حد افسوس تھا کہ اس کے جال میں وہ لڑکی نہیں پھنسی تھی۔ شازیہ نے لرزتے ہاتھوں سے ریموٹ اٹھا کر موبائل بند کر دیا اور بستر پر گر پڑی۔ آج اسے اپنے شوہر کی سنگت بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے واجد کا نمبر ملایا۔ واجد کی حیرت بھری آواز ابھری، شازیہ خیریت تو ہے؟ آج تم نے مجھے کیسے فون کیا؟ اس نے بولنے کی کوشش کی تو جیسے اس کی آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ چھٹی کے بعد آ کر مجھے لے آئیے گا، میرا دل نہیں لگ رہا۔ آپ امی ابا مجھے بہت یاد آ رہے ہیں۔ اس کی آواز یہ کہتے کہتے بھرا گئی تھی۔ دوسری طرف سے واجد کی شوخ آواز آئی، ارے بھاڑ میں جائے چھٹی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اچھا جی، میں تیار بیٹھی ہوں۔ دوسری طرف سے شازیہ نے دل فریب ہنسی کے ساتھ کہا۔ اپنا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا شوہر کتنا معصوم اور کتنا فرشتہ صفت انسان ہے، جس نے کبھی بھی اس کے کردار پر شک نہیں کیا، اور آج جب سب کچھ ایک دم صاف ہو گیا تھا تو وہ اسے دل سے قبول کیے بیٹھی تھی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔